کہ جب انسان کو زندگی میں خوشی مل جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کو یہ پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی میرا شکر ادا کرتا ہے میں اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہوں۔ اور کہ پریشانی ہے تو مومن کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس پہ صبر کرتا ہے، تو اللہ کو یہ بھی ادا بڑی پسند ہے، تو اس لیے اللہ نے کہہ دیا ان اللہ مع الصابرین۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارا معاملہ الٹ ہے کہ ہمیں جب کوئی خوشی ملتی ہے یا ہم زندگی میں کوئی ترقی کرتے ہیں یا کامیابی ملتی ہے تو یہ کہتے ہیں جی میرا بڑا کمال ہے، میں نے بڑی محنت کی تھی جی اس میں، اور اس میں نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ اور اگر کوئی پریشانی کے معاملات ہیں، یہ قسمت میں ایسا لکھا تھا جی، ہماری زبان پہ یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، تو کیا اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ مومن کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خیر اور شر دونوں کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، بے شک، اور یہ اس کے اوپر تقدیر کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کانسیپٹ کیا سمجھایا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرما دیا ہے کہ ما اصابک من حسنہ فمن اللہ، اگر کوئی تمہیں نیکی پہنچتی ہے، کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وما اصابک من سیئہ، اگر کوئی تمہیں پریشانی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فمن نفسک، وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ یہ کئی جگہ پہ کئی مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ صبر اور شکر دونوں حوالوں سے آپ نے رجوع تو اللہ ہی کی طرف کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی خوشی میسر آ گئی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس سے کوئی آسانی کر دی ہے، کوئی تکلیف کو دور کر دیا ہے، تو اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا ہے، اور اللہ ہی کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے۔ اور اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو قول ہے یہ بڑا زبردست حوالے سے، کہ وہ آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے، اچھا، کہ عذاب کیا ہے، یعنی ایک انسان سمجھتا ہے کہ مجھ پہ یہ عذاب مسلط ہے، یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر کوئی تنبیہ آئی ہے، سختی آئی ہے، یا اللہ نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا۔ آزمائش میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی مبتلا فرمایا، تو آزمائش سے تو اللہ تعالیٰ انسان کے درجات کو بلند کر رہا ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم اللہ کے قریب ہو جاؤ تو وہ آزمائش ہے، بے شک، اور اگر تم اللہ سے دور ہو جاؤ تو پھر وہ اللہ کا عذاب ہے۔ بالکل تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے رجوع تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کے اوپر عذاب ہے۔ اور اگر واقعی آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں کہ آیا میں نے یہاں پہ غلطی کی ہے، میں نے یہاں پہ غلطی کی ہے، اور وہ اپنی اس غلطی کو اس کے اوپر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں بھی دور کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ کہا ہے کہ اگر تم صبر کرو گے، اس لیے صرف یہ نہیں کہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، بلکہ نعمتیں دینے والا تمہیں مل جائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ شاکروں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ صبر جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بے شک، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اس حوالے سے بڑا خوبصورت ہمیں جو میکانزم عطا کیا ہے کہ انہوں نے خوشی کے موقع کا بھی ہمیں اسوہ دے دیا اور غمی کے موقع کا بھی اسوہ دے دیا۔ اس میں دیکھیے نا، مثال کے طور پہ اس سے سب سے بڑی عبادت نماز ہے جی۔ دیکھیں اب عید کا جو دن ہوتا ہے وہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی خوشی کا دن نہیں۔ اب عید والے دن بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے آپ کو کہ آپ کو بہت مسرت ہے، آپ بہت خوش ہیں، تو اللہ کے ہاں نماز پڑھ لیں، سجدہ ریز ہو نا، اس کے آگے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ آپ کی کوئی چیز آپ سے چھن گئی ہے، اور سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ جان کا چلے جانا ہے، جنازہ پڑھنا، تو اس میں بھی ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھیں۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام تو انتہائی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کو، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے، میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں ہیں کہ پورا وہ سیل میلہ لگا ہوا ہے کہ ہم اس میں کون سی چیز جو اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔